انہوں نے نہ صرف ان کو نوٹ کیا بلکہ ان کی ایک ایک حرکت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو چاہتے تھے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے اگر لائٹ آف ہو گئی, لاک ہو گیا, تھوڑا پرابلم ہو گیا, شارٹ سرکٹ ہو گیا, کچھ بھی ہوا, لائٹ چلی گئی اور ہم کیا لگائے, ایک کینڈل جلائے, ایک چراغ جلائے, تو کیا ہوتا, بچے اس کی روشنی کی طرف دوڑتے, وہ چاہتے کہ ہم یہ روشنی کو حاصل کر سکیں اور اس میں گر گر کے مرتے. کیوں؟ اندھیرے میں ان کو روشنی بہت اچھی لگتی اور پتنگے جو ہے اس کے اوپر گر گر کے مرتے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور دیکھا تھا اور وہ نور کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے. جان قربان کرنے کو تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہ صرف صحابہ بلکہ پورے عرب کے لوگ دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مانتے تھے, امین مانتے تھے اور بہادر بھی جانتے تھے. یہ تو یہ کسی بولے کہ واقعہ سنائے کہ جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کو رکھنے کے لیے قبیلے کے لوگ لڑنے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا, سب ہاتھ لگائیں اور چادر پکڑیں, میں اس میں رکھ دیتا ہوں حجر اسود اور سب لے کے چلے اس کو. اور جب کعبۃ اللہ قریب پہنچے تو کون لگائے حجر اسود کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے لگائے. ایک بار بارش نہیں ہوئی, بارش نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے, بچپن کی حالت میں تھے, تو قاعدہ ہے آج بھی ہم پتہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, میدانوں میں نکل جاتے ہیں اور یعنی بارش کے لیے دعا کریں, بارش کے لیے دعا کریں. یہ پہلے سے ہی تھا, پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تھا. یہ بعض چیزیں جو ہے, بعض عبادتیں ایسی ہیں پہلے سے موجود تھی اور اس کو اللہ کے رسول نے بولا کہ اس کو ہم کرتے رہنا ہے نفل اعتبار سے, ہم اس کو آج بھی ادا کرتے ہیں. تو جو ہے پورے قبیلے کے لوگ جو ہے بارش کے لیے دعا کے لیے لے گئے. اب جو تھے ان کے جو چاچا تھے انہوں نے کیا کیا, حضور کو گھر میں رہنے کے لیے کہا, بارش نہیں ہوئی, بارش نہیں ہوئی. پھر اگلے دن پھر گئے دعا کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے لے کے چلیے, نہیں آپ بچے ہیں آپ کو نہیں لے کے جائیں گے. پھر ان کو گھر پہ رکھے اور پورے سردار اور بڑے بڑے لوگ جا کے دعا کریں. اب تیسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کو لے کے چلیے بارش آئے گی, تو آپ ان کے ساتھ ہو لیے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبۃ اللہ کی دیوار سے پڑھا کر ٹھہرا دیا اور بارش جو ہونے لگی سلادار بہت بارش ہوئی. عہد میں جب بارش نہیں ہوتی, بارش کی کیا سخت ضرورت ہوتی, سب لوگ خوش ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی, آپ یتیم تھے, آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا 6 ماہ قبل, اور آپ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا خدمت میں آئے ان کی جھولی میں آئے, کوئی بھی جو ہے لینا نہیں چاہتے تھے, لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس کی اونٹنی کمزور تھی, دیر سے پہنچی اور روایت کے مطابق گاؤں میں جو ہے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے لوگ بھیجتے تھے, مالدار لوگ خوب پیسہ دیتے تھے. اب انہوں بولے ابھی یتیم بچے کو میں لے کے جاؤں گی, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, اب مجھے کیا معاوضہ ملے گا. پھر بھی بولے کچھ نہیں تو کچھ صحیح, نہیں سے تو بہتر کچھ تو ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جیسی گود میں لیا, کیا ہو گیا, وہ کمزور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا
طاقتور ہو گئے، ان کے اونٹ جو ہے طاقتور ہو گئے، گھر کو لے کے گئے، گھر میں ایسی برکتیں ہوئی، بکری بھی دودھ دینے لگ گئی، ان کے بچے کمزور تھے. یعنی آج کا موسم تھا جب بھی قبضہ نہیں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آئے، اونٹنی بھی تیزی سے چلنے لگ گئی، سب چیز جلدی جلدی ہونے لگ گئی وہ علاقے میں. اور جو لوگ دوسرے جو تھے وہ حیران تھے، وہ لوگ بولتے تھے اے حلیمہ ہمیں وہ چراگاہ بتا دے جہاں پہ آپ کے جو ہے اونٹ اور بکریاں چرتی، تاکہ ہمارے بکریاں بھی وہاں پہ جا کے چرے. حلیمہ صادقہ نے کیا فرمائے، یہ اس وقت کی بات نہیں، جب ان کو میں لے کے آئی تھی، جب بھی جو تھے میرے گھروں میں برکت آ گئی. ابھی بھی یہ قبضہ جہاں ہے اس کی برکت نہیں ہے، یہ جو اس بچے کو لائی ہوں اس کی برکت ہے. اور جہاں جاتا ہے وہاں سبزہ ہو جاتا ہے، وہاں ہریالی آ جاتی ہے، اور جو میری بچیاں جو ہے اچھا پیٹ بھر کے آتی ہے، اور جو ہے ان کے کھنوں میں خوب دودھ رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش اس کا ذکر کرنا میلاد ہے. کیا کہلاتا ہے؟ میلاد. آپ کی جوانی، آپ کے جو ہے اخلاق، یہ بات ہم ایک دوسرے کو بولتے رہنا. اب یہ صحابوں سے ہوتے ہوتے ہمارے تک علماء حضرات جو ہے بات پہنچائے، اور آپ کے ہر ایک چیز کو وہ زمانے میں جب علم اٹھ گیا تھا. کون سا علم؟ لٹریچر نہیں، آسمانی علم کو اٹھا کے 570 سال ہو گئے تھے. 571 میں آئے وہ کرسچن ایرا کے حساب سے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا لیا گیا، وہ لوگ تو سمجھے کروسیفائی ہو گئے، وہ لوگ کیا بولتے ایڈی آفٹر لکھتے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. وہ لوگ یہودی کرسچن کو شبہ میں ہیں، واقعے میں ہم نے ان کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا. شک میں جو لوگ کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، اللہ فرمائے ہم نے ان کو اٹھا لیا آسمانوں میں، زندہ اٹھا لیا. آپ کے فرمائے وہ اٹھائے جانے کے بعد جو ہم کیلنڈر کو فالو کرتے 571 ایڈی کے بعد ہم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وہ زمانہ ایسا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا. یعنی پڑھائی لکھائی میں تو سب پڑھ